اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ وقال تعالی فی القرآن هل اتاک حدیث الغاشیہ صدق اللہ العظیم۔ ہماری اس محفل میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن کے دائرے ہی میں رہ کر کوئی بات کہتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل فرمائی گئی وہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول، اللہ کی کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ انسانوں سے یہ کتاب اور یہ رسول اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانوں کو اس رسول کے پیغام پر جو توحید کا اور آخرت کا پیغام ہے غور کرنا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی اپنی بھلائی اس میں ہے کہ اس پر غور کریں۔ رسول کے پیغام پر غور کریں۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے چھوڑی ہے، یعنی قرآن کریم، وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی باتوں پر غور و فکر کیا جائے۔ یہ ایک مانگ ہے، تقاضا ہے، مطالبہ ہے۔ مطالبہ کیا جاتا ہے انسانوں سے، وہ مطالبہ پورا کریں، مانے نہ مانے، یہ ان کی مرضی۔ قرآن کریم کا یہ مضمون ہے کہ اے نبی، تم زور زبردستی کرنے والے بنا کر بھیجے نہیں گئے ہو۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر اور نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، بھیجا ہے، اس قرآن کو نازل فرمایا ہے نصیحت بنا کر۔ یہ پیغام انسانوں تک پہنچا دو کہ ان کا رب ان سے یوں خطاب فرماتا ہے، یہ بات کہتا۔ قرآن کریم کا یہ مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اصل صحیح صراط مستقیم سیدھا راستہ انسانوں کو دکھا دیا۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب انسان خواہ اس کو قبول کرے، شکر گزاری کرے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہم کو ہدایت دے دی، صراط مستقیم بتا دیا، یا انکار کر دے، قبول نہ کرے، وہ اس میں آزاد ہے۔ یہ آزادی انسان کی بنیادی آزادی ہے، پیدائشی آزادی، انسان کا بنیادی حق ہے کہ جس مذہب کو، جس راستے کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آل اولاد کے لیے بہتر سمجھے اسے قبول کرے، اور جسے بہتر نہ سمجھے اسے رد کر دے۔ لیکن اس کے آگے بھی قرآن نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، کہ جو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے گا اس کا انجام، آخری انجام بہت بہتر ہوگا، جنت، اس انجام کا نام جنت۔ اور جو شخص
اللہ کی ہدایت کی ناشکری کرے گا، یعنی اس کو ریجیکٹ کر دے گا، رد کر دے گا، اس کا بھی ایک انجام ہوگا، اور وہ انجام بہت برا ہوگا۔ فبئس المہاد، اس کا ٹھکانہ بہت خراب ہوگا۔ اسے قرآن کریم میں جہنم کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اب آدمی آزاد ہے، ذمہ دار ہے اپنا، وہ چاہے جنت کا راستہ اختیار کرے، چاہے جہنم کا راستہ اختیار۔ قرآن کی اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اپنے لیے منوانے کے لیے زور زبردستی حرام سمجھتا ہے۔ جن اتہاس کاروں نے یہ بات لکھی ہے، اور خاص طور سے مغربی اتہاس کاروں نے، مورخین نے تعصب سے بھر کر اپنا قلم چلایا، انہوں نے ٹھیک سے قرآن کو نہیں پڑھا، اس لیے قرآن کی الزام کی تردید کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے نبی، آپ صرف ذکر و نصیحت کرنے والے ہیں، آپ زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطر انما انت مذکر۔ انما کا لفظ جب آتا ہے تو حصر کے لیے آتا ہے۔ حصر معنی ہوتا ہے زور دیتا ہے کہ آپ صرف یہی ہیں، آپ حکومتیں حاصل کرنے والے بادشاہ نہیں ہیں، عیش و آرام کرنے والے نواب نہیں ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے والے ہٹلر نہیں ہیں، آپ رسول ہیں، اور رسول رسالت کا کام کرتا ہے۔ رسالت بولتے ہیں پیغام پہنچانے کو، لڑنے جھگڑنے کو، قتل خون کو رسالت نہیں کی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ جن لوگوں نے، وہ کہیں کے ہوں، ماضی کے ہوں، حال کے ہوں، مستقبل کے ہوں، جن لوگوں نے قرآن پر یا رسول اکرم پر الزام تھوپنے کی کوشش کی ہے، ان کا الزام انہی پر لوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا اور پیغمبر کی احادیث نہیں پڑھی اور اس کی سیرت نہیں پڑھی، اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں ان کے الزام کو رد کرتی۔ قرآن بھی رد کرتا ہے، سیرت رسول بھی رد کرتی ہے، اور اقوال رسول بھی رد کرتے ہیں۔ وہ شخص کیسے کسی کو زبردستی کر سکتا ہے جو کہہ رہا ہے مکے میں کھڑے ہو کر کہ ان الانسان کلہم اخوہ، انسان سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ قرآن کیسے زبردستی کر سکتا ہے کسی پہ جو کہہ رہا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اے انسانوں تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، کیا رشتہ ہوا؟ بھائی بھائی کا ہوا۔ ان الانسان کلہم اخوہ، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ساری دنیا میں جن کے پاس حکومتیں ہیں ان سے چھین لیا جائے، ہر جگہ اسلامی راج قائم کر دیا جائے زور زبردستی سے؟ کیسے کہہ سکتا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پھر مضمون بتا رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا کہ میں مضامین قرآن ہی میں گردش کرتا رہوں گا، اگر قیامت تک زندہ رہوں گا تب بھی، اور مضامین قرآن ختم نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کو بڑی شاید اپنے مولوی ملاؤں سے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کچھ مولوی ملا ایسے ملیں گے آپ کو جن سے بات کر کے آپ کو ایسا لگے گا کہ ان کے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا۔ کتنی تصویر بگاڑ دی ہے۔ جو ساری کائنات کا خالق تھا، مالک تھا، رب تھا، اس کو صرف حنفی لوگوں کا رب بنا دیا۔ جو احناف ہیں، جو حنفی مسلک پہ چلتے ہیں، جو شافعی مسلک پہ چلتے ہیں، یہ کتاب صرف انہی کے لیے ہے۔
جو ہندوستان میں رہتے ہیں صرف انہی کے لیے ہے، جو 2020 میں رہتے ہیں، 21 میں رہتے ہیں، صرف انہی کے لیے ہے۔ آپ قرآن کے طالب علم ہیں، میں بھی بہت چھوٹا سا طالب علم۔ کیا قرآن کی کسی آیت سے ایسا لگتا ہے کہ قرآن صرف ایک قوم، ایک آدمی کے لیے، ایک ملک کے لیے نازل ہوا ہے؟ تو قرآن پر ایمان رکھنے والے اس کی تصویر ایسی کیوں بناتے ہیں؟ قرآن نازل ہونے کے بعد اس وقت جتنے انسان تھے سب سے قرآن خطاب کر رہا تھا۔ جتنے انسان پیدا ہوں گے قیامت تک سب سے خطاب کر رہا ہے۔ تو یہ کہنے کا کون سا تک ہو گیا کہ قرآن عربوں کے لیے ہے یا ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہے یا فلاں فلاں قوم کے لیے ہے؟ یہ کہنے کا کیا تک؟ آپ یقیناً کہیں گے کہ کوئی نہیں کہتا۔ ہماری اصطلاح، ہماری زبان سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہمارا محاورہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ یہ بات نہیں جان پائیں گے کہ ہم کہنا کس کو کہتے ہیں۔ ایک زبان سے کہا جاتا اور ایک عمل سے کہا جاتا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کفر کا پیغام دیتے ہیں، اللہ کے انکار کا پیغام دیتے ہیں، حضور کی نافرمانی کا پیغام دیتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہاں کہتے ہیں وہ، کہاں پیغام دے رہے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں، یعنی وہ ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے یہ بات نکل رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے۔ زبان سے خواہ نہ کہہ رہے ہیں۔ زبان دو طرح کی ہوتی ہے، اور ایک بات آپ سے عرض کروں یہ بھی کہ زبان قال سے زیادہ سچی زبان زبان حال ہوتی ہے۔ آپ زبان سے کہیں میں بڑا ایماندار ہوں اور لاکھوں روپے کا غبن کر دیں، جیسا کہ کیا جاتا ہے، تو آپ کو ایماندار کہا جائے، سمجھا جائے؟ عدالت میں آپ جاتے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے آپ اتنا 1000 کروڑ روپیہ ہندوستان کا لے کے بھاگ گئے، تو آپ کہتے ہیں میں بہت ایماندار ہوں۔ تو عدالت آپ کا کہنا مانے گی کہ کرنا مانے گی؟ کیا چیز مانے گی؟ جی مجھ کو یہ بتائیے کہ قاتل کب کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے؟ کون قاتل عدالت میں جا کے کہتا ہے سپریم کورٹ میں کہ میں نے زنا کیا ہے اور میں نے قتل کیا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اس کا عملی ثبوت ہوتا ہے، یعنی عمل ثبوت دیتا ہے کہ یہ قاتل ہے، یہ زانی ہے، یہ غبن کرنے والا آدمی ہے۔ زبان سے کہتا رہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، میں نہیں کرتا ہوں ایسا۔ آپ اور ہم بھی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو کیا واقعی آپ اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو ویسے ہی رہنا چاہیے جیسے ہم لوگ رہتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہم بھی قرآن مجید کی، قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو اور آپ کے ذریعے سبھی انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے۔ ہم الزام تراشی نہیں کرتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ فلاں کی نیت اچھی ہے، خراب ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم بڑے پاک اور صاف ہیں۔ ان سب سے قرآن کے مضامین روکتے ہیں۔ قرآن کے مضامین جب آپ پڑھیں گے، یعنی قرآن کو جب سمجھ کے پڑھیں گے تو ان باتوں سے روکتے ہیں۔ جو اللہ کی بندگی کا اقرار کرتا ہے اسے ان باتوں سے رکنا چاہیے۔ ابھی ہم آئیں گے اس بات پہ کہ ہم نے کیا پڑھا اور کیوں پڑھا قرآن کریم سے۔
القاریہ، مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی شدید آواز کے ساتھ آنے والی، کیا ہے وہ؟ مل قاریہ کیا ہے وہ قاریہ کیا ہے؟ قاریہ کہتے ہیں اس آواز کو جیسے لوہا لوہے پہ مارا جائے تو بہت کڑک کی آواز ہوتی ہے، بہت زبردست کان پھاڑنے والی آواز ہوتی ہے۔ یہ قیامت کا اشارہ ہے۔ قیامت میں چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی، اس لیے کہ ان کے درمیان گروتو آکرشن ختم کر دیا جائے گا، سارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، چور چور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی دھنکی ہوئی روئی کی طرح۔ وما ادراک ما القاریہ، اسی میں آگے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح لوگ پڑے ہوں گے، لاشیں پڑی ہوں گے لوگ۔ ابھی ہم نے بکسر میں لاشیں دیکھیں، غازی پور میں لاشیں دیکھیں، پریاگ راج کے پھاپھا مئو کے پل کے نیچے ریت میں دفنائی ہوئی لاشیں دیکھیں، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ سورہ عبس میں فرمایا ساخا جب آ جائے گی، کان پھاڑنے والی آواز، دل دہلانے والی آواز، کلیجہ ٹکڑے کر دینے والی آواز۔ ابھی ہم نے طوفانوں کا مشاہدہ کیا، طوفان جو فلاں و فلاں رفتار سے چل رہے تھے، سمندر کو کھینچ کر ممبئی کے ساحل پر پٹک رہے تھے اور مکانات گرا رہے تھے، مغربی بنگال، اڑیسہ میں۔ ہم نے دیکھے۔ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ قرآن کریم کا مضمون ہے، اے نبی کیا یہ لوگ میری نشانیوں کے بجائے مجھے دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو جس دن وہ ہوگا، فرشتوں کے پرے آسمان سے نیچے اتریں گے، تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے 8 فرشتے اتریں گے، اس دن مہلت سوچنے کی، عمل کرنے کی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہیں نبی؟ کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ کیا آپ کورونا لگ جانے کا اور آپ کی بیوی بچوں کے مر جانے کا آپ انتظار کر رہے ہیں، تب ویکسین لگوائیں گے، تو آپ کہیں گے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر ڈرا رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، آپ کہیں گے؟ اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی۔ کیا میں نے تمثیل غلط دی کیا؟ اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ ظاہر نہیں ہوتا، اور جب نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو انسان فہم و ادراک سے ان نشانیوں کا مطلب سمجھ لیتا ہے۔ یاس کے طوفان میں اور اس سے پہلے والے طوفان میں کیا نام تھا، ٹوئٹے، بہرحال جو نام تھا، اس طوفان میں لہریں بلند ہونے لگیں، نشانی مل جائے کہ طوفان آ گیا، اور پھر ہم اپنی کشتی
سمندر میں ڈال کر لے چلیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ نشانی کیا بتاتی ہے؟ سمندر میں کشتی مت ڈالو، ناؤ ادھر مت لاؤ، وہ نشانی بتا رہی ہے؟ کہاں بتا رہی؟ نشانی زبان حال سے بتاتی ہے نا۔ آپ نے ماسک کیوں لگایا؟ مہاماری نے زبان حال سے بتایا کہ ماسک لگاؤ، ورنہ یہ جراثیم گھس جائے گا، پھیپھڑا پکڑ لے گا، مر جاؤ گے، سانس نہیں لے پاؤ گے۔ تو جلدی سے آپ نے ماسک لگا لیا۔ بیماری آپ کے پاس بولنے کو آئی تھی کیا؟ 2-4 آدمی مرے، 10 آدمی مرے، 20 آدمی مرے، نشانی ظاہر ہو گئی۔ اور نشانی ظاہر ہو گئی تو آپ نے اس نشانی کے رد عمل میں باقاعدہ ایک عمل کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، نشانی بولی نا۔ اور اللہ تعالیٰ جب بولتا ہے کہ میری نشانیاں چاروں طرف بکھری پڑی ہیں، میری قوت کی، میری عظمت کی، میرے غصے کی، میرے انتقام کی، کہ میں کیسا انتقام لیتا ہوں، بدلہ لیتا ہوں، جب آدمی سرکش ہو جاتا ہے تو کس طرح میں قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ تاریخ میں ایسی قومیں ملیں گی جن کا ذکر تو پاؤ گے، لیکن جس قوم کا ایک آدمی بھی اس زمین پر نہیں پاؤ گے، وہ سب کہاں گئے؟ یہ بار بار قرآن کا مضمون آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ سرکش کے ساتھ اس کائنات کے رب کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ تاریخ بتاتی ہے۔ فرعون نے بڑی سرکشی کی تھی، عاد و سمود نے بڑی سرکشی کی تھی، فلاں اور فلاں قوم میں نے بڑی سرکشی کی تھی۔ اے رسول ان سے پوچھئے کیف کان نکیر، بہت بار بار آئے گا۔ آپ قرآن کے طالب علم، میں بھی بہت چھوٹا طالب علم، بہت چھوٹا، میں بار بار کہتا ہوں کیف کان نکیر، تو میرا وہ غضب کیسا تھا ذرا ان سے پوچھئے۔ وہ فرعون، وہ حامان، وہ شداد، وہ ان کے محل، ان کے عیش و آرام، ان کی عقل، ان کا فہم، ان کی سائنس، وہ بڑے بڑے ایسے انجینئر تھے جو ایسے ایسے کاٹ کر، پہاڑوں کو کاٹ کر عمارت بناتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو کون تباہ کرے گا؟ پھر ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے نبی۔ تو ان سے پوچھو اہل مکہ سے کہ کیا یہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں؟ یعنی نشانی وہ نہیں دیکھی انہوں نے، میری طاقت کی، میری عظمت کی، میری قوت کی، میرے علم کی، میرے ادراک کی، کہ میں کیسا مجرموں کو پکڑ لیتا ہوں، اگر وہ ہزاروں فٹ گہرائی میں چھپے ہوں تب بھی میں ان کو وہاں سے کھینچ لاتا ہوں اور ان کو تباہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے نہیں دیکھا عاد و سمود کے بارے میں؟ نشانی کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں آیت کہتے ہیں، آیت مانے نشانی۔ جو ہر آیت آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ کی قدرت و عظمت کی، علم کی، اور اس کی ربوبیت کی، رحمت کی نشانیاں ہیں ایک ایک آیت میں، اس لیے اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ آیت کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں۔ معجزے کو بھی آیت کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی قدرت و عظمت کی نشانی ہے۔ سمندر کو پھاڑ دیا میں نے، کون پھاڑ سکتا؟ موسیٰ تو نہیں پھاڑ سکتے تھے۔ تو اے نبی ان کو بتاؤ کہ میری طاقت کا کچھ اندازہ ہوا؟ کوئی قوم میری نافرمانی کر کے، زمین پر سرکشی کر کے میرے انتقام اور میرے عذاب سے بچ کے نکل جا سکتی ہے؟ مجھے کوئی عاجز بنا سکتا ہے؟ معجزین کا لفظ ہے، قرآن میں بار بار آتا ہے۔ کیا یہ مجھ کو عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے، ان کے پاس طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ میری نشانیوں سے اس کا یہ اندازہ لگائیں، قیاس لگائیں، اور میرے غصے سے، انتقام سے، عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ میری نافرمانی کو چھوڑیں۔ یہ زمین میں نے دی، یہ آسمان میں نے دیا، یہ بارش میں نے برسائی، کسی اور نے نہیں۔ اب میں جب سورہ کہف میں فرمایا
ہم نے کہا ہم قرآنی مضامین میں رہیں گے، اور قرآن کے مضامین میں ساری کائنات داخل ہے. کون سی چیز قرآن کے مضامین سے باہر ہے؟ کچھ بھی نہیں. آج جس حالت میں آپ ہیں نا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. کل جو حالت ہوگی وہ بھی لکھا ہوا. 2025-50 میں جو حالت ہوگی اس دنیا کی، صرف ہندوستان پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی ایک قوم کی بات نہیں کر رہے ہیں، انسانوں کی جو حالت ہوگی، تاریخ کی، اتہاس کی جو حالت ہوگی، سب لکھا ہوا ہے. جس کے پاس قرآنی بصیرت ہے، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ جانتا ہے، سیکھا ہے، اللہ کا تقوی اس کے اندر ہے، اللہ سے ہدایت مانگتا ہے. اے نبی ہدایت مانگو، اللہ سے علم مانگو کہ تمہارے علم میں اضافہ کرے. قل اور ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. آپ کئی بار پڑھتے ہیں اللہ سے اپنے علم میں اضافے کے لیے؟ کئی بار پڑھتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہتا ہے کہ یہ ہم سے مانگو اور کہو یہ ہم سے تاکہ ہم دیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تب کھولا جاتا، اپنے آپ دروازہ نہیں کھلتا. عیسیٰ نے انجیل میں فرمایا ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، مانگو دیا جائے گا. دروازہ کھٹکھٹاؤ یعنی طلب تمہارے اندر ہوگی تو ملے گا، اور طلب نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا. اور جو طلب کرو گے وہ ملے گا. گمراہی جہنم طلب کرو گے وہ بھی اللہ دے گا. اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. قرآن کا مضمون دونوں ہاتھ سے دیتا ہے. جو ہدایت مانگتا ہے ہدایت دیتا ہے، علم مانگتا ہے علم دیتا ہے، بصیرت مانگتا ہے بصیرت دیتا ہے، جنت مانگتا ہے جنت دیتا ہے. جو جہنم مانگتا ہے اس کو جہنم دیتا ہے. داتا ہے دینے والا. مانگ کر دیکھیے، آپ نے جہنم مانگی ہوگی، جہنم مل گیا. کورونا آپ نے مانگا ہوگا، پھر آپ کہیں گے میں نے تو نہیں مانگا. پھر آپ میرا محاورہ نہیں سمجھے. آپ نہیں سمجھیں گے تو قرآن نہیں سمجھ پائیں گے. قرآن زبانی حال کی زیادہ بات کرتا ہے. قرآن کے مفسرین سے پوچھئے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ حالت بیان کر رہا ہے. ایک مثال مجھے ذہن میں آتی ہے، میں کہہ دیتا ہوں آپ سے. موسیٰ اور خضر جا رہے تھے تو تیسرے سوال پہ جب پہنچے، جب وہاں گاؤں میں پہنچے اور کہا کہ بھائی بھوکے ہیں ذرا کھانا کھلاؤ، گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا. تو باہر جب پہنچے تو ایک دیوار تھی، وہاں پہ لفظ قرآن کا محاورہ پڑھیا، دیوار گرنے کا ارادہ کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ ارے شعور ہوتا ہے تو ارادہ کر دیا، دیوار میں کیا شعور ہے؟ یعنی گرا چاہتی تھی، ایسے لڑکی ہوئی تھی ایک طرف، تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. تب موسیٰ نے کہا کہ ارے دیوار بنانے کا آپ کچھ لے لیتے، پیسہ یا کھانا لے لیتے. تب انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، میں نے کہا تھا سوال مت کرو، تیسرا سوال کیا تم نے، اب ہماری جدائی. دیوار ارادہ کر رہی تھی گرنے کا. اب محاورہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی دیوار گرنا چاہتی تھی. آپ ارادہ کر رہے ہیں جہنم میں جانے کا. معاف کیجئے گا مجھے، میں بہت ادب سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، بہت ادب سے سارے آپ کے احترام کو ملحوظ رکھ کے میرے بھائی یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ جہنم میں جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں. یہ بھی قرآن کا مضمون ہے. اہل انکار جن کو قرآن کفر کہتا ہے، ناشکرے لوگ جو ہدایت سے انکار کرتے ہیں، صراط مستقیم سے الگ چلتے ہیں، وہ ناشکرے ہوتے ہیں، اس کو کفر کہتے ہیں. کفر کسی قوم کا نام نہیں ہے، کافر کسی قوم کا نام ہے. مسلمانوں میں ہزاروں کافر ہوں گے، لاکھوں کافر ہوں گے جو رات دن خدا کی ناشکری کرتے ہیں.
پیچھے چلتے ہیں، نشانی پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں قرآن میں بیان فرمائی، اہم صفات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وہ 99 ہیں، جس کو اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ 99 نام، نام کیا ہے؟ نام صفت ہے، وشیشتا ہے نام۔ آپ نے کہا پیڑ لمبا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لمبا۔ پتھر کالا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کالا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اس میں صفت ہے سب۔ حقیقی اور اصلی نام اللہ کا صرف ایک ہے یا دو ہے؟ اللہ، اور دوسرا نام ہے رحمان۔ اس لیے عبداللہ، عبد الرحمان نام رکھے جاتے ہیں۔ عبد ہٹا کے نہیں پکارنا چاہیے، کسی کو اللہ کر کے نہیں پکارنا چاہیے، کسی کو رحمان کر کے نہیں پکارنا۔ یہ علم کہلاتا ہے حقیقی نام کو۔ باقی تمام نام جو اللہ کے ہیں اسماء صفات ہیں، اللہ کی صفت ہے، اور صفت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ فعل سے، عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ عمل کر رہا ہے اس دنیا میں، یدبر الامر، قرآن کا مضمون ہے، اللہ تدبیر امر کر رہا ہے۔ تدبیر امر، کام کرنا۔ اللہ کورونا بھیجتا ہے، اللہ زلزلہ بھیجتا ہے، اللہ آسمان کا ٹکڑا گراتا ہے، اللہ گلیشیئر توڑ دیتا ہے، اللہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے۔ یدبر الامر۔ اللہ نے دنیا اور یہ ساری کائنات 6 دن میں بنائی، قرآن کا مضمون، اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ عرش پر براجمان ہو گیا، قرآن کی آیت کا ترجمہ، اور پھر کائنات کی تدبیر کرنے لگا۔ سورہ یاسین کی آخری آیت پڑھیے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پاک ہے وہ ذات، اعلیٰ اور برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی ہر چیز کی بادشاہی ہے، اختیار ہے، باغ ڈور ہے۔ اس نے ایک ذرے کا بھی اختیار، باغ ڈور، حکمرانی کسی اور کو نہیں دی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ چاہے اور کوئی کہے کہ ہوا چلے تو ہوا چلنے لگے گی، طوفان آئے تو طوفان آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، امام حرم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات۔ تدبیر امر کر رہا ہے ساری کائنات کی۔ جب سورج چاند دھرتی کو کہتا ہے کہ ایک سیدھ میں آ جاؤ تو ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں وہ، اور پھر گہن ہو جاتا ہے، سورج گرہن لگا، فلاں لگا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مرنے جینے سورج اور چاند گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو جب گرہن لگے تو نماز پڑھو، یعنی اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ نے یہ کیا ہے۔ سورج میں، چاند میں، ہوا میں، پانی میں، یہ مادہ ہے، ان میں شعور تھوڑی ہے۔ کون اپنے ارادے سے کام کرتا ہے؟ جس میں شعور ہو، کانشیس ہو۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد سے فرمایا کہ آپ وحی کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں معلوم رہتا ہے کہ آپ وحی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں آ سکتے ہیں محمد۔ جب اللہ حکم دیتا ہے تب ہم وحی لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہم اپنی جگہ سے ٹل ہی نہیں سکتے، جہاں رہتے ہیں وہیں عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی ذکر و حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔
ہم نہیں آ سکتے، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. اپنی مرضی کا ایک اختیاری دائرے میں اللہ نے امتحان لینے کے لیے انسان و جن کو اختیار دیا ہے، اپنی مرضی کا مالک بنایا ہے. انسان اور جن کو یہ مکلف مخلوق ہیں، یعنی یہ اختیار کا ایک دائرہ رکھتے ہیں، ان کو اس میں آزادی مختار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی کو خلافت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی اختیار سے انسان چاہے جنت کا راستہ اختیار کرے اور چاہے جہنم کا، اما شاکرا و اما کفورا. اگر اللہ تعالیٰ کے اختیار سے وہ کام کرتے تو بے اختیار تھے، تو جب انہوں نے کام کوئی غلط نہیں کیا اپنے سے تو جہنم کیوں، اور اپنے سے کوئی اچھا کام نہیں کیا تو جنت کیوں ملے؟ اختیار پہ جنت و جہنم ہے نا. قرآن کا مضمون سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو انشاءاللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب لوگ کہتے تھے حضرت ایسا اور ایسا ہے، ہم پریشانیوں میں گر گئے ہیں، ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو فرماتے تھے کہ یہ تو اختیاری کام ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں. یہ بے اختیار، یہ آپ نہیں کر سکتے، اس کو مت کیجیے. اسی کو دوسرے عالموں نے کہا کہ آپ کے امکان میں جو ہے اس کو کیجیے، امکان سے جو باہر ہے اس کو آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا. ہم ہمالیہ کو سر پہ نہیں اٹھا سکتے. اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ہمالیہ پہاڑ کو اپنے سر پہ کیوں نہیں اٹھایا. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہم پر نافذ ہو. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہم سے پوچھے گا کہ تم نے کما کے اتنا جمع کیوں نہیں کیا کہ تم پر زکوٰۃ نافذ ہو جاتی. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آدمی اپنے اختیار میں کام کرنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے، اختیار سے زیادہ برڈن اوڑھنے کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے مکلف نہیں کیا گیا ہے. یہ بھی قرآن کا مضمون ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب آخری باتیں ہم کہتے ہیں، چند باتیں ہو گئیں، اس پر غور کریں گے انشاءاللہ. تو بہت سی باتیں، بہت سے فوائد ہم سب کو حاصل ہوں گے. ہم نے کیوں پڑھی تھی یہ آیتیں؟ قیامت کبریٰ کا انتظار مت کیجیے. قیامت صغریٰ یعنی قیامت کبریٰ کی نشانی قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت نازل ہو چکی ہے، اور اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ دوسروں کو مت کہیے، دوسروں کو مت کہیے. ہم اور آپ سرکشی چھوڑ دیں، کبر چھوڑ دیں، اللہ کے بندے بن کے رہیں. ہمیشہ اللہ کی پکڑ اس وقت آتی ہے جب انسان بندگی کی حدود کو توڑ دیتا ہے. اس کے عمل سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ میرے پاس ایسا پاور، ایسی طاقت ہے کہ میں جو چاہوں کر لوں اور کوئی مجھ کو اس دنیا میں روکنے والا نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ کا غیبی ہاتھ آتا ہے اور وہ باد سرسر چلاتا ہے.
آپ کا اینکر کہہ رہا تھا اس رفتار سے ہوا چل رہی ہے، مکان گر رہے ہیں، کھمبے یہ سب گر چکے ہوئے. آپ نے ٹھیک سے قرآن پڑھا نہیں. ہم نے ان پر 8 دنوں تک، 7 دنوں اور 8 راتوں تک بادیں سرسر مسلط کر دی. وہ ان کو پہاڑوں کے اندر سے نکالتی تھی، آسمان پہ لے جا کے زمین پہ پٹک دیتی تھی. کس کا ذکر کر؟ سورہ ہود آپ نے نہیں پڑھا؟ کئے دن ہوتے ہیں ہفتے میں؟ 8. ایک ہفتے میں کام تمام ہو گیا، ساری قوم غائب ہو گئی. وہ ایسے زمین پہ پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں. اے محمد، تم ان کو دیکھتے تو ایسا محسوس کرتے کہ لمبے لمبے قد کے لوگ کھجور کے تنوں کی طرح زمین پر پڑے ہو. میں نے کہا، میں نے دیکھا، ٹی وی کی آنکھ سے آپ نے بھی دیکھا، پھاپھا مئو کے پل پر کھڑے ہو کر دیکھا، بکسر میں دیکھا، غازی پور میں دیکھا، شمشان گھاٹ پہ دیکھا، قبرستان میں دیکھا. کیا عاد و سمود کی نشانیاں جو ہم نے قرآن میں پڑھی وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ دوہرا نہیں سکتا ہے؟ کیا اس سے عبرت لے کر آدمی اپنی سرکشی چھوڑ نہیں سکتا ہے؟ کیا بندگی کے دائرے میں رہنا وہ اپنی توہین سمجھنے لگا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس کچھ سائنس کے پرزے آ گئے ہیں. اس کا جہاز مریخ پر اتر گیا ہے. قرآن کا مضمون بتاتا ہوں آپ کو. وہ اپنی دنیا کے معاملے میں، اے نبی، بہت فہیم و ذکی تھے، بہت ہوشیار تھے. قرآن کا مضمون ہے، آپ پڑھیے نکال. لیکن ہماری عذاب کی زد میں آنے کے بعد ان میں سے، اے نبی، کوئی نہیں بچا. اچھا، کیا تم ان کا کوئی آواز، کوئی سگبگاہٹ سنتے ہو؟ کہیں ان کی نسل کے لوگ کہیں موجود ہیں؟ قرآن کا مضمون ہے. قرآن کا ہر مضمون چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہر مضمون اہم ہوتا ہے. اور میں بتا رہا تھا کہ اس سے اللہ کی صفات ظاہر ہوتی ہیں، اور اللہ کی صفات سے اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے. اور کوئی طریقہ اللہ کو پہچاننے کا نہیں ہے. اس خاکستان میں یہ مٹی پانی کی جو زمین ہے، اس کے لیے ایک دائرہ مقرر کیا. صفات کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، خالق کائنات کو، رب کو پہچان سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی اور طریقہ سوچیں کہ ہم ایسی مشینری، ایسا وہ زمین کے اندر جا کر کھود کر گاڈ پارٹیکل کے ذریعے ہم گاڈ کو پہچان لیں، یہ ناممکن ہے. گاڈ کی ایک صفت کو پہچانیں گے آپ، وہ حکیم حکمت کی صفت ہوگی، علیم علم کی صفت ہوگی، قدیر قدرت کی صفت ہوگی. وہ صفت ہوگی اللہ کی، اس کے ذریعے آپ خدا کو پہچان سکتے ہیں. خدا کی شکل و صورت آپ نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ نہیں دیکھ پائے، محمد نہیں دیکھ پائے، جو سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہوئے تھے. حضرت عائشہ نے فرمایا، جو یہ کہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا، جھوٹ بولتا ہے وہ. پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی. ہاں، ایک موقع ہے رب کو دیکھنے کا. دعا کیجئے ہم سب کو وہ موقع اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جنتیوں سے، تم کو نعمتیں مل گئیں، جنت کی صلہ مل گیا،
سب لوگ کہیں گے یا اللہ سلا، ارے بہت ملا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیکن ایک چیز نہیں ملی، وہ میں آج دینا چاہتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دکھائے گا. میں نے کہا آپ سے دعا فرمائیے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. آیت نشانیاں زمین اور آسمان میں، انفس اور آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں. ہر نشانی غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہے. فوکس کر کے چھوٹی بڑی نشانی پر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا کی نشانی بتائی، پانی کی نشانی بتائی، پیدائش کی نشانی بتائی، موت کی نشانی بتائی، نیند کی نشانی بتائی. موت کو سمجھنا چاہتے ہیں لوگ تو نیند کو دیکھیں. نیند نشانی ہے موت کی. آدمی کو ہم سلا دیتے ہیں، اس کی حس ختم کر دیتے ہیں، اس کی روح کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. جس کی قسمت میں ہم لکھے رہتے ہیں کہ اس کو زندہ رہنا، اس کی روح کو واپس کر دیتے ہیں، اور جس کو مر جانا ہے تو اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں. قرآن کا مضمون بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کہتا. میرا آپ سے چاہے آپ 8 لوگ ہیں 10 لوگ ہیں، مسلسل یہ مطالبہ رہے گا آپ سے، آگرہ ہے آپ سے. آپ سے زیادہ کسی 9ویں 10ویں آدمی سے آگرہ میں نہیں کرتا. چونکہ آپ اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں کبھی سوال بھی کر سکتا ہوں آپ سے کہ آپ نے فلاں آیت سے کیا سمجھا. میرا آگرہ ہے، میرا مطالبہ ہے، میرا اصرار ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. میں نے اس لیے القاریہ پڑھا، قیامت کبریٰ کی بات کر رہا ہے. پولیس شرابی کو پکڑ کر لے جاتی ہے، ڈنڈے مارتی ہے، ہاتھ پاؤں مجروح ہو جاتے ہیں، اس کو 5 سال کی سزا ہو جاتی ہے. شرابی جواری کچھ بھی سمجھ لیجیے، ایک مجرم، چھوٹا مجرم. داروغہ صاحب اس سے کہتے ہیں کہ تو نے چھوٹا جرم کیا تو اتنے سال کی سزا ہے. جج صاحب بھی کہتے ہیں لیکن اگر بڑا جرم کرے گا تو 20 سال کی سزا ہوگی، اور بڑا جرم کرے گا تو پھانسی پہ لٹکا دیں گے. اور کیسی سزا ہوتی ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی چھوٹی سزا سے بڑی سزا کی طرف دھیان آکرشت کیا جاتا ہے تاکہ آدمی اب بھی اپنے جامے میں آ جائے، اپنی حد میں رہے، خدا بننے کی کوشش نہ کرے. اس زمین پر خدا واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں بن سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی سنائی کہ انسان میرا ازار اور میرا پاجامہ، میرا ازار پاجامہ تہمت اور میرا کرتا چھیننے کی کوشش کرتا ہے. سنیے گا حدیث قدسی کیا کرتا ہے؟ میرا لباس چھیننے کی کوشش کرتا ہے. کسی کا لباس چھینو گے، ننگا کرو گے، توہین ہے نا اس کی. اللہ کا لباس انسان، حضور فرماتے ہیں انسان کیا اللہ کا لباس، اس کا کرتا پاجامہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا غضب بھڑک جاتا ہے اور اس کو تہس نہس کر دیتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا اللہ کا لباس استکبار ہے، بڑائی ہے. اللہ بڑا ہے، اس کے علاوہ اس زمین پہ جو بھی بڑا بننے کی کوشش کرے گا مٹ جائے گا. اللہ وہی نہیں، پورے ملک کو تباہ کر دے گا، غائب کر دے گا. صفحہ ہستی سے جیسے عاد و سمود کو مٹایا تھا وہ مٹا دے گا، اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا. کہیں اس قوم کی داد و فریاد نہیں ہوگی کسی عدالت میں. اپنی بات نہیں کہتا، اپنی بات نہیں کہتا، اپنی بات نہیں کہتا. میں قرآن کا مضمون سنا رہا ہوں آپ کو،
اور آپ 8-9 لوگوں سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ وہ آیتیں نکال کے اگلی بار مجھ کو سنائیں جن آیتوں کے معنی و مفاہیم میں آپ کو بتا رہا ہوں. تھوڑا محنت کریں گے؟ اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی ہیں. بغیر ہمت کیے، بغیر کوشش کیے، جب ہم کو ایک روٹی نہیں ملتی تو بغیر کوشش اور ہمت کیے، محنت و مشقت کیے اللہ میاں کی معرفت مل جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ تصور دین کے نام سے کس نے پھیلایا ہے؟ وہ جو اسلام کا نام لے کے منافقت پھیلاتے ہیں، دجل و فریب پھیلاتے ہیں، غالباً انہوں نے یہ تصور پھیلایا. کیا تمہیں معلوم ہے وہ کھڑکھڑانے والی حل اتاک حدیث الغاشیہ، ان سے پوچھو وہ چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے جو چھا جائے گی جیسے آسمان چھایا ہوا ہے، کسی کو چھوڑے گی نہیں، وہ چھوڑے گی نہیں. چلیے مضمون پھر آیا، زمین کو ہم نے سمیٹ لینے والے بنایا ہے، ساری انسانوں کو سمیٹ کے اپنے اندر لے لیتی ہے. پھر ہم قیامت میں حکم دیں گے، سورہ زلزال میں فرمایا کہ ہماری امانت ہم کو واپس کرو، تو سارے انسانوں کو نیچے سے اگل کر اوپر کر دے گی اور ہم زندہ کر کے حشر میں اکٹھا کریں گے اور میزان عدالت قائم کریں گے. تب اے محمد ان سے پوچھو یہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ قرآن میں اللہ کے اعمال بتائے ہیں، افعال بتائے ہیں. جو صفات ظاہر ہوتی ہیں نا، عمل سے ظاہر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کائنات میں عمل کر رہا ہے، یدبر الامر، عمل کر رہا ہے. آپ کہیں گے اسباب تو اس کے غلام ہیں، اسباب ہی سے تو عمل کر رہا ہے. وہ اسباب اس کا آلہ کار ہیں، اس کے اوزار ہیں. کیسے؟ ارے جس طرح آپ اوزاروں سے کام کرتے ہیں، ایک مستری اوزاروں سے کام کرتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ بلا اوزار کے بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ طریقہ بنایا ہے، سنت اللہ کہتے ہیں اس کو. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اسباب کے تحت وہ زمین ہلی، نیچے پلیٹ تھے وہ ہل گئے سمندر کے، اس لیے وہ سونامی آ گئی. یہ آدمی بیمار تھا، کورونا تھا، ہاں تھا، اس کی وجہ سے مر گیا اور لاکھوں آدمی بچ بھی تو گئے. اور جس کو کورونا نہیں تھا وہ کبھی نہیں مرا، مر گیا. کیسے؟ کہ اگروال صاحب نے 2 ڈوز لیے اس کے بعد مر گئے کیونکہ مرنا تھا. اچھا ہے محمد، پھر میں قرآن کا مضمون لا رہا ہوں. اللہ اسباب کو اختیار کرتا ہے. اس میں اللہ کا ایک پیغام ہے کہ انسانوں، اے میرے بندو، تم بھی اسباب کو اختیار کرو. لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اللہ کے محتاج ہیں. اسی طرح ہم بھی اسباب کے تحت کام کرتے ہیں، لیکن محتاج اللہ میاں کے ہیں، محتاج اسباب کے نہیں ہیں. کیوں کہ اسباب اس کے حکم کے تحت کام کرتے ہیں. اسباب اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، اس لیے کہ اسباب کے اندر، لوہے کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر شعور نہیں ہے. ناٹ کانشیس. لوہا ہے یہ، بجلی ہے یہ. کام کرنے کا شعور صرف 2 کو دیا گیا ہے برائے امتحان، نوع انسانی، نوع جن. اسی لیے ہر چیز پر، بادل پر، سمندر پر، آپ کی ناک اور منہ پہ فرشتے لگے ہوئے ہیں. قرآن کا مضمون ہے حفظہ، ہم نے فرشتے لگا دیے ہیں انسانوں کی حفاظت کے لیے. اور جب اس کی موت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، فرشتے ہٹ جاتے ہیں.
آپ سوتے رہتے ہیں، سانپ نہیں کاٹتا، بچھو ڈنک نہیں مارتا، کیڑے مکوڑے آپ کی ناک میں آپ کے کان میں نہیں گھستے، کیوں نہیں گھستے؟ کون حفاظت کر رہا ہے آپ کی؟ میں نے کہا قرآن تدبر کا، تفکر کا، تذکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ تفکر کرو، غور و فکر کرو، اے دل و دماغ رکھنے والے لوگوں، تم کو دل و دماغ اسی لیے دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بصارت دی آنکھ، سماعت دی کان، فؤاد دیا دل، تاکہ آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے اور دل سے سوچے اور غور کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے پیارے رسول، کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے آنکھیں دی مگر دیکھتے نہیں؟ دیکھتے تو ہیں۔ حقیقی دیکھنا یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، نصیحت کی نگاہ سے دیکھنا، بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا، صرف یہ نہیں دیکھنا کہ پیڑ ہے، یہ دیکھنا کہ پیڑ اللہ نے لگایا ہے ہم کو پھل دینے کے لیے، ہم کو سایہ دینے کے لیے، تو اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ بصیرت ہے، یہ ہے دیکھنا، اور کان سے سننا اور دل سے غور کرنا کہ ہمارا رب یعنی اس کائنات کا رب، اس کو پالنے والا، اس کو پیدا کرنے والا کن کن صفات کا حامل ہے، اور پھر اس کی عبادت اور اطاعت میں لگ جانا، اپنی بندگی کو یعنی اپنی کمزوری کو، بے توانا ہونا، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں، ساری قوت اللہ کے پاس ہے۔ قوت عزت کہلاتی ہے، عزت کے معنی قوت کے ہوتے ہیں، عزیز کے معنی ہوتے ہیں قوت والا، ہماری یہاں اردو میں دوسرے معنی ہیں۔ ان العزت للہ جمیعا کا مطلب ہے ساری قوت اللہ کے پاس ہے، جس کو جتنی قوت چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب تک چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور اس بدماش فرعون کو، ہٹلر کو سمندر میں پھینک دیتا ہے یا خودکشی پہ مجبور کر دیتا ہے۔ قرآن کا مطالبہ ہے غور و فکر کرو، پھر مطالبہ ہے تدبر کرو، گہرائی سے غور و فکر کرو، اور پھر آخری مطالبہ ہے نصیحت حاصل کرو۔ انشاءاللہ تفکر، تدبر، تذکر کے لیے ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا اللہ رب العزت سے، جو اس کلام کا خالق و مالک ہے، بھیجنے والا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ کیا آپ وعدہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ انشاءاللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی اس کو تھوڑا بند کریے۔ اس کو بند کریے۔